اور صرف اتنا نہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہ قیامت کے بارے میں نقشہ کھینچا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ حج، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 1 اور 2، ان دونوں آیتوں کا اٹھا کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی، قیامت کی خطرناکی، قیامت کی بھیاوہتا کتنا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یا ایھا الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، مومنوں کو بھی مخاطب کیا، کافروں کو بھی مخاطب کیا، منافقین کو بھی مخاطب کیا، تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمبودھن کر کے بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت ہی بڑی چیز ہے، بڑا ہی خطرناک زلزلہ ہوگا۔ پوری زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا، پورے زمین کے اندر ایک زلزلہ طاری ہو جائے گا، اور زمین بھی اپنے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام چیزوں کو نکال باہر کر دے گی۔ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا زلزلہ کے تعلق سے، آپ سورہ زلزال اٹھا کر کے دیکھیے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، زمین کے اندر جب زلزلہ پیدا کر دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر جو بھی بوجھ ہے، زمین کے اندر جو بھی دفن ہے، تمام کے تمام چیزوں کو جب وہ زمین نکال باہر کر دے گی، اس وقت وہ جو منظر ہوگا، جو وہ درشیہ ہوگا، بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنے تمام کی تمام خبروں کو نکال باہر کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا، اے زمین، تمہارے اندر جو بھی چیزیں ہیں، تمہارے پیٹ کے اندر جو بھی دفن کیا گیا ہے، تمہاری زمین کے اوپر جو بھی انسان چل پھر رہا تھا، جو بھی اس نے اچھا عمل کیا ہے یا جو بھی گناہ کا کام کیا ہے، تمام کی تمام چیزوں کو نکال باہر کر دو، تمام کی تمام چیزوں کو نکال دو، وہ زمین بھی نکال دے گی، تمام کی تمام چیزوں کو وہ اگل کر کے رکھ دے گی۔ بڑا ہی خطرناک ہوگا وہ منظر، قیامت کی ہولناکی بڑا ہی خطرناک ہے۔ جو بیان کر رہا تھا سورہ حج، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 1 اور 2۔ آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت نمبر 2 کے اندر، یوم ترونہا، اے لوگوں، جس دن تم قیامت کے منظر کو دیکھو گے، اگر تمہیں قیامت کا منظر دکھائی دیا تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت، دودھ پلانے والی مہیلا اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی، خیال بھی نہیں رہے گا دودھ پی رہا ہے یا میرے پستان کو چھوڑ کر کے وہ سو گیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ دودھ پلانے والی عورت اور مہیلا یہ بھلا دے گی کہ میرا بیٹا دودھ پی رہا ہے، یا وہ سو گیا ہے، یا وہ مر گیا ہے، یا وہ زندہ ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر جس کا حمل ہوگا، حمل بھی ساکت ہو جائے گا، گربھپات ہو جائے گا،
پیٹ سے بچہ نکل جائے گا، عورت کو کوئی خیال نہیں ہوگا، اور تم تمام کے تمام لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشہ کی حالت میں ہے۔ ایسا لگے گا کہ نشہ کرنے کے بعد، نشہ پینے کے بعد، شراب پینے کے بعد انسان کے دماغ کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے دماغ کے اندر ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے دماغ کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمہیں دکھائی دے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، لیکن وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ انسان نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اے لوگوں یاد رکھو اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا، اللہ کی سزا بڑا ہی سخت ہوگا، اللہ کا جو یہ قیامت کا منظر ہوگا بڑا ہی کٹھن ہوگا، بڑا ہی خطرناک منظر ہوگا، اس وجہ سے سب محسوس ہوگا۔ یہ قیامت کا منظر بڑا ہی خطرناک ہوگا، میدان محشر کا منظر بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسے منظر میں ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے تھوڑی سی جگہ مل جائے، مجھے تھوڑی سی اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ مل جائے آرام کرنے کے لیے، اور جسے اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ مل جائے گی اسے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اسے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اسے کوئی تکلیف ہوگی، نہ وہ مصیبت میں گرفتار ہوگا، نہ وہ پسینے میں شرابور ہوگا، نہ سورج کی تپش اسے لگے گی، کچھ نہیں ہوگا، آرام سے وہ رہے گا عرش کے سائے تلے۔ اور وہ عرش کے سائے تلے جو رہیں گے وہ کون لوگ ہوں گے، کون خوش نصیب ہوں گے؟ آئیے اس سے پہلے ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں قیامت کے منظر کے تعلق سے۔ بہت ساری آیتیں ہیں، اگر اس کے بارے میں بیان کیا جائے تو پھر بات ادھر چلی جائے گی، قیامت کے بارے میں ہی۔ سورۃ المزمل، سورہ نمبر 73، اس کے اندر ایک آیت آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ تمام کے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اے لوگوں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا، اگر تم نے کفر کر لیا، اگر تم کافر بن گئے، اگر تم نے اللہ کا انکار کر دیا، اگر تم نے اللہ کے ساتھ کفر کر دیا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تم کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے، یومن، اس دن سے، اپنے آپ کو حفاظت کیسے کرو گے اس دن سے، اس دن سے؟ وہ دن کیسا ہوگا؟ یجعل الولدان شیبا، جو دن انسان کو، بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ بچہ وہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھنے کے بعد قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ بچہ جو ہوگا وہ بھی منظر کو دیکھنے کے بعد بوڑھا ہو جائے گا۔ آج یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی زندگی میں اگر تکلیف پر تکلیف آ جائے، انسان کی زندگی میں اگر مصیبت پر مصیبت آ جائے، انسان کی زندگی میں اگر مشکلات پر مشکلات آ جائے، انسان کی عمر میں فرق پڑنے لگ جاتا ہے، انسان کے بال سفید ہو جانے لگ جاتے ہیں، اسی طرح سے قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا، اتنا کٹھن ہوگا، یجعل الولدان شیبا، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے تمام کے تمام بچے کو وہ دن، وہ منظر، وہ کٹھنائی بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بچوں کو ایک دم بڑھاپے میں ڈھکیل دے گا۔ یہ خطرناک دن ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس خطرناک دن سے بچنے کے لیے تیاری کریں، اس خطرناک دن سے بچنے کے لیے ہم محنت کریں، اس خطرناک دن سے اپنے آپ کو حفاظت کرنے کے لیے ہم اعمال صالحہ کریں، نیک اعمال کریں، تب جا کر کے فائدہ ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا انسان ہونے کے ناطے، کتنا خطرناک دن ہوگا، اتنی کٹھنائی سے بھرپور دن ہوگا، ایسے دن میں مجھے بھی عرش کے سائے تلے اگر تھوڑی سی جگہ مل جائے تو پھر کیا کہنا،
تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ماؤ بہنوں، صرف امید کرنے سے، خواہش کرنے سے یا اچھا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس اچھا کو پورا اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اعمال صالحہ، اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے جن اعمال کی وجہ سے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ اب آئیے دیکھیے کون سے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ 7 قسم کے لوگ، اس حدیث کو میں نے جو آپ کے سامنے پڑھا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت ہے، حدیث نمبر 660، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ یہ میں نے صرف ایک ریفرنس دیا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 660، صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر اور بہت ساری جگہ یہ حدیث آئی، کئی ایک جگہ آئی ہے، لیکن آپ ریفرنس کے طور پر دیکھ سکتے ہیں 660 نمبر حدیث۔ اس کے اندر 7 قسم کے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو، یا وہ 7 قسم کے لوگ، ان کے جیسے جو بھی اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ نمبر 1، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے صحابہ کرام سنو، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، سبعۃ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے، یظلھم اللہ فی ظلہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ کے عرش کے نیچے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس دن ہر کوئی چاہے گا، ہر کوئی ادھر ادھر بھٹکے گا، آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا، تمام کے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن کہیں سے بھی کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ ایسی حالت میں ہر کوئی چاہے گا، ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے نجات مل جائے، ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے مکتی مل جائے، ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے پریتران مل جائے، ہر کوئی چاہے گا مجھے اللہ کی عرش کے سائے تلے تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اے صحابہ کرام سنو، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، امام عادل، نمبر 1 وہ انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، امام العادل۔ امام کے معنی امام کر سکتے ہیں، عادل انصاف کرنے والا۔ اب امام کا معنی امام کا معنی بادشاہ، امام کا معنی راجا، امام کا معنی سردار، امام کا معنی مڈل، امام کا معنی پردھان، امام کا معنی مکھیا، جو بھی ذمہ دار ہے اور جن کے پاس ہم لوگ سالس وغیرہ وچار وغیرہ لے کر کے جاتے ہیں، جو ہمارے سامنے فیصلہ کرتے ہیں، ایسے تمام کے تمام لوگوں کو یہاں امام کہا گیا ہے۔ یہاں امام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں صرف نماز پڑھانے والے مولوی صاحب، نہیں، امام کے معنی جو ذمہ دار ہیں۔ امام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا سردار، انصاف کرنے والا مڈل، انصاف کرنے والا پردھان یا مکھیا، جو انصاف کرے گا۔ جب ان کے سامنے کوئی فیصلہ لے جایا جائے گا، سالس لے جایا جائے گا، تو وہ کسی کی طرفداری کرتے ہوئے فیصلہ نہیں سنائے گا، کسی کی طرفداری کرتے ہوئے کسی کی طرف وہ مائل ہو کر کے فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ انصاف کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا۔ اور دیکھیے انصاف کرنے پر کتنا ابھارا ہے۔ آپ قرآن مجید کی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8 اٹھا کر کے آپ دیکھیں کیا بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو
کونوا قوامین للہ، تم تمام کے تمام اللہ تعالی کے لیے، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حق کا اگر کوئی معاملہ ہے، اگر کوئی صحیح معاملہ ہے، صحیح معاملے کا تم تمام کے تمام ساتھ دیا کرو، شہداء بالقسط، اور راستی اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین بات اور ایک بہترین نصیحت ہمیں کی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، الا اللہ تعدلو، کہ تم انصاف نہ کرو۔ کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، اب اس قوم کا کوئی آدمی اور تمہاری قوم کا کوئی آدمی، دونوں آدمی کے درمیان اگر نزاع ہو جائے، دونوں آدمی کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، دونوں آدمی کے درمیان اگر کوئی لڑائی ہو جائے، اب تم فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہو، تم سردار ہو، تم مڈل ہو، تم مکھیا ہو، پردھان ہو، اب تم دیکھتے ہو ارے یہ میرا آدمی ہے، وہ تو دوسری قوم کا آدمی ہے، دوسرے علاقے کا آدمی ہے، دوسرے سماج کا آدمی ہے، حالانکہ وہ صحیح پر ہے، یہ غلط پر ہے، اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں، پھر بھی اس کے ساتھ میری دشمنی ہے، اس کے ساتھ میری شتروتا ہے، اس لیے ہم نے کیا کیا کہ اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیحت کر رہا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم بے انصافی کرو، بلکہ کیا کرو، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، انصاف سے کام کیا کرو۔ اگرچہ تمہارے بھائی کے خلاف تمہیں انصاف سنانا پڑے، تمہارے بہن کے خلاف تمہیں انصاف سنانا پڑے، تمہارے پتا جی کے خلاف تمہیں انصاف سنانا پڑے، تمہارے خاندان کے کسی بھی آدمی کے خلاف تمہیں فیصلہ سنانا پڑے، کوئی بات نہیں، جو حق پر ہے، جو انصاف پر ہے، ان کے ساتھ انصاف کیا کرو، کسی کی طرفداری کر کے فیصلہ نہ کیا کرو۔ کسی کی دشمنی، کسی کی عداوت ہمیں اس بات پر نہ ابھارے کہ ہم اس کے ساتھ بے انصافی کریں۔ ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے، بہت سارے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ ارے یہ دوسرے سماج کا ہے، یہ میرا سماج کا ہے، طرفداری کرنے لگتا ہے، اور ویسے آدمی کو پکڑ کر کے لے جایا بھی جاتا ہے سالس میں، وچار میں۔ یہ سالس کہتے ہیں، سالس کا معنی جانتے ہیں بہت سارے لوگ، یہ جانتے نہیں یہ سالس کو سالس کیوں کہا جاتا ہے۔ سالس یہ عربی شبد ہے، عربی لفظ ہے یہ سالس۔ سالس کے معنی ہوتا ہے تیسرا پکش، سالس، سالس کے معنی ہوتا ہے تیسرا پکش، یعنی دو آدمی کے درمیان یا دو جماعت کے درمیان، دو گروہ کے درمیان کوئی لڑائی، کوئی نزاع، کوئی جھگڑا ہوا، تیسرا پکش بیٹھتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ کرکٹ میں تھرڈ امپیئر ہوتا ہے نا، آپ لوگ سمجھ پائیں گے نا، کرکٹ وغیرہ، کرکٹ وغیرہ کے لیے تو نہ جانے کیا مطلب نوجوان کیا جو پاتے ہیں، کیا مزہ ہے، میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ پورا پورا دن ختم کر دیتے ہیں۔ اور وہ آئی پی ایل اگر وغیرہ ہو تو اس میں تو پھر کتنا سٹا بازی اور کتنا جوا بازی اور کیا کیا ہو رہا ہے، وہ تو اللہ خیر کرے، کیا جو مزہ ملتا ہے۔ تو کرکٹ کے اندر جو تھرڈ امپیئر ہوتا ہے نا، اسی طرح سے سالس، تیسرا پکش، جب پہلا اور دوسرا امپیئر کچھ نہیں کر پاتا ہے، تھرڈ امپیئر کے پاس چلا جاتا ہے فیصلہ، وہ فیصلہ سناتا ہے، اور وہ تھرڈ امپیئر کی طرف سے جو فیصلہ آ جاتا ہے وہی فیصلہ قابل قبول ہوتا ہے، اس کو مان لیا جاتا ہے۔ میں ویسے کرکٹ وغیرہ نہیں دیکھتا ہوں، مجھے پسند بھی نہیں ہے واللہ، اتنا تھوڑا سا پتا ہے کہ ہاں یہ سب ہوتا ہے۔ اسی طرح سالس، سالس کا معنی کیا ہے؟ یہ تیسرا پکش، دو آدمی کے درمیان، دو گروہ کے درمیان، دو جماعت کے درمیان جب لڑائی ہو جائے، نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو جب فیصلہ کرنے کے لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو سالس کہا جاتا ہے، یعنی تیسرا پکش۔ اور تیسرا پکش کا کام کیا ہوتا ہے؟ انصاف کرنا،
وہ نہ پہلا پکش کی طرفداری کرے اور نہ دوسرے پکش کی طرفداری کرے، بلکہ وہ انصاف کے ساتھ دونوں کی بات سنے اور سننے کے بعد انصاف جو ہے، جو حق پر ہے اس کے پکش میں فیصلہ سنائے، جو ناحق پر ہے اس کے خلاف فیصلہ سنائے۔ چاہے جس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے اس کا اپنا ہی کوئی آدمی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے انصاف کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر انصاف ہم نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا، ہمیں جواب دہی کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم نے انصاف کا دامن پکڑے رہا، ہر حال میں ہم نے انصاف کیا، تو پھر ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، ہمارے لیے گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ اٹھائیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1827، انصاف کرنے والے بادشاہ یا انصاف کرنے والے سردار، انصاف کرنے والے مڈل، انصاف کرنے والے مکھیا، انصاف کرنے والے پردھان، جتنے بھی جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا مریادہ اور کیا مقت، کیا فضیلت اور اہمیت ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1827، ان المقسطین علی منابر من نور عند الرحمن عز وجل الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا۔ ان المقسطین، جتنے بھی انصاف کرنے والے ہیں، چاہے وہ سردار ہو، چاہے وہ مڈل ہو، چاہے وہ پردھان ہو، چاہے وہ مکھیا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ذمہ دار ہو، جو انصاف کا دامن پکڑے رہتے ہیں، جو انصاف کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام انصاف کرنے والے کل قیامت کے دن میں نے ابھی بیان کیا جو منظر ہوگا، خطرناک منظر ہوگا، کل قیامت کی جو ہولناکی ہوگی، کل قیامت کی جو خطرناکی ہوگی، ایسے حالات میں ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے نجات مل جائے، ہر کوئی چاہے گا مجھے مکتی مل جائے، ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے پریتران مل جائے۔ ایسے حالات میں جو انصاف کرنے والے ہوں گے، جو انصاف کا دامن پکڑے رہنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف بیان ہے، ان المقسطین علی منابر من نور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انصاف کرنے والے پہنچیں گے اور ان کو جو مریادہ ملے گا، ان کو جو درجہ ملے گا، ان کو جو فضیلت ملے گی، وہ کون سی فضیلت ہوگی؟ علی منابر من نور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشنی کا ممبر بنایا گیا ہوگا، اور لائٹ سے جگمگاتا ہوا وہ ممبر بنایا گیا ہوگا۔ اس ممبر کے اوپر ایسے تمام کے تمام انصاف کرنے والے لوگوں کو بٹھایا جائے گا، ایک دم اس کو ایک مقام عطا کیا جائے گا۔ آج انسان کرسی کے لیے مارا ماری کرتا ہے، آج انسان کرسی کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہتیا کر دیتا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کا خون کا پیاسا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اس دنیا کے اندر اگر ہم نے انصاف سے کام لیا، ہر معاملے میں اگر انصاف کا دامن پکڑے رہا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کرسی عطا کرے گا جو کرسی جگمگاتا ہوگا، اور جس کرسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس ممبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے بنایا گیا ہوگا، نور سے بنایا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ذرا اندازہ کیجئے، اس دنیا کے اندر وہ حقیقی طور پر ہم اندازہ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن صرف سمجھنے کے لیے، مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر ہم کرسی کے لیے مارا ماری کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میں وہ جو کرسی عطا کرے گا، وہ جو کرسی ہمیں دیا جائے گا، وہ دنیا کی کرسی کے سامنے، اس کرسی کے سامنے دنیا کی کوئی بھی کرسی نہیں ٹک پائے گی، بلکہ اس کرسی کے ایک پیر کو اگر کوئی پوری دنیا کو بیچ دے، پوری دنیا کو اگر ختم کر دے، اور پوری دنیا کو بیچنے کے بعد اس کرسی کے ایک پیر کو بھی اگر
اگر کوئی خریدنا چاہے کسی بس کی بات نہیں ہے، ایسی کرسی میں ایسے منبر میں انصاف کرنے والے لوگوں کو بیٹھایا جائے گا، سمانت کیا جائے گا۔ کون سے لوگ؟ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں الذین یعدلون فی حکمہم، وہ تمام کے تمام انصاف کرنے والے جن کے سامنے کوئی بھی فیصلہ آتا ہے، کوئی بھی فیصلہ آ جائے ان سے ان کا کوئی لگاؤ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ انصاف کا دامن پکڑے رہتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ آ جائے، فیصلہ کرتے وقت وہ انصاف کو سامنے رکھتے ہیں۔ وہ اہلیہم، اور وہ اپنے پریوار کے اندر بھی انصاف کرتے ہیں۔ وما ولو، اور ان کے ماتحت ان کے انڈر میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ وہ انصاف کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایسے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نور کے منبر میں بیٹھائے گا، نور کے منبر میں ان کو جگہ دی جائے گی۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے، اگر ہم مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ان حدیثوں کو سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر خواہش پیدا ہونی چاہیے، امیدیں جاگنی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے، اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو، اس لیے کہ میرے بھائی اور دوستو، میں تو یہ مسلمانوں کے سامنے نہ بیان کر رہا ہوں، سب کے سب ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو یقین ہے نا اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر، کل قیامت کے دن کے اوپر۔ ان حدیثوں کو سننے کے بعد اگر ہمارے دل کے اندر خواہش پیدا نہ ہو اس منبر کو حاصل کرنے کی، اس منبر کو، اس کرسی کو حاصل کرنے کی خواہش اگر پیدا نہ ہو، تو پھر ہمارے ایمان کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم آج کہاں ہیں، ہمارا ایمان کہاں ہے، کیوں دل کے اندر خواہش پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ایمان آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر خواہش پیدا ہو تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے اندر ابھی بھی ایمان بچا ہوا ہے، ابھی بھی ایمان زندہ ہے، ہم مردے نہیں ہیں۔ انصاف کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سمانت ہوگا، اسے سمان دیا جائے گا، عزت عطا کی جائے گی۔ تو جتنے بھی انصاف کرنے والے بادشاہ، راجا، پردھان، مکھیا، سردار، مڈل جتنے بھی ہیں جن کے سامنے ہم وچار وغیرہ لے کر کے جاتے ہیں، سالس وغیرہ لے کر کے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو۔